جی دیکھیں، پہلے آئی ایم ایف کو سمجھ لیں۔ آئی ایم ایف مخفف ہے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کا۔ اس ادارے کو بنانے کا مقصد بین الاقوامی سطح پر معاشی استحکام لانا اور مختلف ممالک کا آپس میں کاروبار کے فروغ کے لیے ایک سسٹم بنانے کے لیے اور غربت کو اسپیشلی ختم کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ سب سے پہلے آئی ایم ایف کے بارے میں کچھ اور مزید باتوں کو سمجھ لیں کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں بین الاقوامی سطح پر ہمارے 99% جو مسائل ہیں ان کا حل پیسے کو سمجھا جاتا ہے۔ جو ملک اپنے روپے پیسے کو بہترین طریقے سے سنبھالنا اور خرچ کرنا جانتا ہے اتنا ہی زیادہ خوشحال اور مضبوط ہے۔ اس کے برعکس جن ممالک نے یہ ہنر نہیں سیکھا ہمیشہ فائنینشیل کرائسس کا شکار رہے ہیں۔ آئی ایم ایف 1944 میں بنایا گیا تھا، تب اس کے کوئی 29 ممبرز تھے، آج اس کے 190 ممبرز ہیں۔ یاد رکھیے، سب سے زیادہ آئی ایم ایف کی نظریں مختلف ممالک کے بیلنس آف پیمنٹس پر لگی ہوئی ہوتی ہے، یعنی کسی بھی ملک کے اندر کتنا پیسہ آ رہا ہے اور کتنا پیسہ ملک سے باہر جا رہا ہے۔ اب اس ملک میں آنے والا پیسہ اور ملک سے باہر جانے والے پیسے میں جو فرق ہوتا ہے اسی کو بیلنس آف پیمنٹ کہتے ہیں۔ یہی وہ فرق ہے جس سے ملک کی معاشی ترقی یا اس کی بربادی کا اندازہ کیا جاتا ہے، اور اسی کی بربادی سے بچنے کے لیے مختلف ممالک آئی ایم ایف سے رجوع کرتے ہیں۔ اب بلومبرگ کے مطابق اس وقت آئی ایم ایف کی طرف سے پاکستان پر 6.5 ارب ڈالر کا قرض ہے۔ زیادہ پرانی بات نہیں ہے، سب سے پہلے 1958 میں پاکستان نے قرض لیا تھا جو کہ تقریباً 2.50 کروڑ ڈالر تھا۔ اس وقت روپے کی جو قیمت تھی، جو ویلیو تھی، وہ ڈالر کے اگینسٹ 4 روپے 7 پیسے تھی، اور اب ملک اس کے بعد ملک سے جانے والا پیسہ بڑھتا گیا، ملک میں آنے والا پیسہ کم ہوتا گیا، اور ہر سال یہ ہوا کہ گورنمنٹ، جو بھی نئی گورنمنٹ آتی اس کو اپنے ملک کے نظام کو چالو رکھنے کے لیے آئی ایم ایف سے ان کو لون لینا پڑتا۔ اب اس سارے رولے کو ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھتے ہیں۔ فرض کرتے ہیں میری 50,000 روپیہ میرے اخراجات ہیں اور 30,000 روپے میری سیلری ہے، تو کیا ہوگا؟ میں 20,000 روپے بینک سے یا کسی دوست یار سے پکڑتا رہوں گا اور ہر دفعہ ہر مہینے اپنا خرچہ چلاتا رہوں گا۔ کیا ہوگا؟ ایک سال کے بعد 2,40,000 روپے انٹرسٹ کے علاوہ میرے سر پڑے ہوں گے۔ اب قرض کی جب اتنی بھاری رقم میرے سر پڑ جائے گی تو کیا ہوگا کہ نیکسٹ کوئی بھی شخص مجھے لون نہیں دے گا، بینک مجھے لون نہیں دے گا۔ اور بس یہی وہ پوائنٹ ہے کہ جب سارے لوگ انکار کر دیں گے تو آپ کی تباہی بربادی شروع ہو جائے گی۔ آپ کے بجلی کے کنیکشنز کٹ جائیں گے کیونکہ آپ نے بل جمع نہیں کرائے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی اور ریسورسز، جتنی بھی انرجی آپ کو جہاں کہیں سے بھی ملتی ہے، جو بھی آپ کے ذاتی زندگی کے جو اخراجات ہیں، اس میں آپ پھنسنا شروع ہو جائیں گے۔ پیٹرول، گیس، اناج، یہاں تک کہ آپ کے جو آپ کے رشتہ دار، عزیز و قریب، دوست جن کو آپ کہتے ہیں، وہ بھی آپ سے منہ پھیر لیں گے۔ لیکن آئی ایم ایف اور اس دوست میں بڑا فرق ہے۔ آئی ایم ایف کیا کرتا ہے کہ قرض کی رقم دینے سے پہلے ملک سے اپنے قرض کی واپسی کی تسلی کر لیتا ہے، اور ایک ضروری بات جاننے والی ہے آئی ایم ایف کے حوالے سے کہ آئی ایم ایف کے اپنے اکانومسٹ ہوتے ہیں جو کسی بھی قرض کے لیے آئے ملک کی سرکار اور معاشی نظام کو بہت بہتر سمجھتے ہیں اور بڑی گہرائی سے اس کو اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ اکانومسٹ آپ کو بتائیں گے کہ آپ جو قرض لینے کے لیے آئے ہیں تو آپ کو کون کون سے طریقے اپنانے ہیں کہ آپ یہ سارا قرض وقت پہ واپس ادا کر سکیں۔ ابھی جون ہی میں پاکستان نے آئی ایم ایف کو یہ یقین کرایا کہ پاکستانی گورنمنٹ آئی ایم ایف کے بتائے کہ تمام جو شرائط ہیں ان کو قبول کرے گا۔ اب اس سے پہلے 2019 میں پاکستان نے $6 بلین کی ڈیل کی تھی، جس کی ہاف قسط تو مل چکی تھی لیکن آدھی ابھی باقی تھی، جس کو حاصل کرنے کے لیے کرنٹ گورنمنٹ جو ہے وہ ساری تک و دو کر رہی ہے۔ اب اس وقت کی پاکستان گورنمنٹ کی اس ہاں نے جو کہ انہوں نے کہا کہ ساری شرائط پورے کریں گے، اب بقایا لون اکٹھا کرنے کے لیے، بقایا لون ان سے لینے کے لیے اب سارے رستے جو ہے آئی ایم ایف کے لیے آپ نے ہموار کرنے ہیں۔ تو اسی ہاں کو جو ہے وہ آئی ایم ایف جو ہے بڑی گہری نظر سے جانچ رہا ہے کہ پاکستان نے جو ہاں کی ہے اب وہ اس حساب سے اپنی پالیسیز بنا رہا ہے کہ نہیں۔ اب آئی ایم ایف کی جو بیسک شرائط ہیں ان میں سے 2-4 یہ ہیں کہ جی آپ نے پیٹرول کی اور گیسز کی اور انرجی کی پرائسز آپ نے بڑھانی ہے، پلس انہوں نے جو کرنٹ بجٹ تھا 2022 اور 23 کے اندر، اس میں پاکستان کو یہ ٹارگٹ تھا کہ اپنے ایک سال کے بجٹ کے اندر جو ٹارگٹ آپ نے رکھنا ہے وہ 43,600 کروڑ روپے کا رکھنا ہے کہ ٹیکسز کے مد میں آپ نے یہ سارا پیسہ اکٹھا کرنا ہے، اور پلس جو کرپشن کے آپ کے جو اقدامات ہیں وہ آپ نے بہتر سے بہترین کرنے ہیں، اور دین ہی آپ کو بقایا جو ہے وہ رقم مل سکے گی۔ اب آئی ایم ایف کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آتا ہے، یہ بھی سوچنے والی بات ہے۔ اب آئی ایم ایف کے 190 ممبرز ہیں۔ اب جو آئی ایم ایف کو فنڈز دیتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں آئی ایم ایف کو، اور ہر ایک جو ملک ہے اس کو اس کی اکانومی کے حساب سے ایک بجٹ اس کو دیا جاتا ہے،
اور یہی جو ممبرز ہیں یہی فیصلہ کرتے ہیں آخر میں، ایونچولی ووٹنگ کرتے ہیں کہ بھئی کس کو قرض ملنا چاہیے، کس کو نہیں ملنا چاہیے۔ اس وقت آئی ایم ایف کو سب سے زیادہ فنڈز دینے والا ملک جو ہے وہ یو ایس اے ہے۔ 1970 بھی انڈیا بھی جو ہے ہائیسٹ کوٹے کے ساتھ آئی ایم ایف کا فاؤنڈنگ ممبر رہ چکا ہے۔ رہ گئی یہ بات کہ آئی ایم ایف سے آج تک کسی ملک کی اکانومی سنبھل سکی ہے، اس کو کوئی فائدہ بھی ہوا ہے نہیں، تو اس کے فیکٹس اینڈ فگرز عام عوام کے حوالے سے اور گورنمنٹ کے حوالے سے الگ، اور خود آئی ایم ایف کے ڈیٹا کے مطابق ایک الگ ہی رنگ میں ہے۔ تو اس بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں بات چیت کریں گے۔